الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین۔ میں ٹھنڈ سے گرفتار ریت کو سردار کے نام کھڑا سنا رہا ہوں۔ ٹھنڈ ہے نا، ٹھنڈ لگی بھی ہے تو شاید کوئی گھبراہٹ کا شکار بیٹھا ہوں میں خطبے میں کیا کسی طور پہ گزارش کر رہا ہوں، میں ریت کو سردار کے نام کھڑا سنا رہا ہوں۔ ریت کو اپنے بادشاہ کے ناموں سے واقفیت ہونی چاہیے، ریت کو اپنے بادشاہ کے ناموں سے واقف ہونی چاہیے، واقفیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ تابع پہ پتہ نہیں کس نام سے اعلان ہو جائے۔ بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار، اس مقدس منبر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلہوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا خصوصی وارث، کربلا، قازمین، نجف، سامرا، مکہ، مدینہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین، مقررین، سب کا وارث، سادات خاندان کا چیف، سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل وآمہد طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ تکلیف نہ سمجھو تو ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو درود کے ساتھ معطر کرو۔ بہت خوبصورت درود ماشاءاللہ آپ نے پڑھا۔ میں چاہتا ہوں میں وہ درود بھی آپ کو بتا جاؤں جس کے پڑھنے پر معصوم فرماتے ہیں بندے کو مہدی کی مرنے سے پہلے زیارت ہو۔ بھائی کیا جا کے ہو پوچھا گیا، کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، معصوم سے پوچھا گیا تو مولا فرماتے ہیں جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرمایا جو بھی عجل فرجہم پڑھے گا فرمایا اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دے گا۔ جی بسم اللہ مل کے درود پڑھے نا سرکار کی۔ شہزادی کونین، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، ملکہ کونین، مادر حسنین، ام ابیہا، مصطفیٰ کی لاڈلی،
मुर्तजा का हरम, वो शहजादी जिसको मोहम्मद ने अपना टुकड़ा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मेरे जिगर का टुकड़ा, फरमाया मेरा टुकड़ा है। इसका मतलब सरकार रसूल है तो सैयदा रिसालत का टुकड़ा, सरकार मासूम है सैयदा इस्मत का टुकड़ा। सर्दी तो है, ठंड तो है, हम भी इतने लाहौर से दूर से सफर करके आपके पास आएंगे, आपसे लेने कुछ नहीं है, आपको कुछ देने आए हैं। थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ मौजूद होने का सबूत देते रहना, थोड़ा थोड़ा बोलते रहना, ये महसूस होता रहे कि मैं इरफान के मोती जमीन पर नहीं आपकी झोलियों में डाल के डाला। शहजादी कौन मकाम मुअज़्ज़िमा कायनात मखदूम आलमीन, मैं क्यों बार बार शहजादी के लक़ब खड़ा पुकार रहा हूं? इसलिए दुनिया वालों को हम बताना चाहते हैं हम शिया अदब वाली कौम है। जिस तरह हम अपनी मां का नाम बेअदबी से नहीं लेते, अम्मा अम्मी कहकर पुकारते हैं, हम मोहम्मद की बेटियों का भी एहतराम करते हैं। दुनिया को सबक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम तक वैसी पहुंचती हैं कि ये देखो जी अपनी मां को तो बंदे बड़े अदब से लक़ब के साथ अम्मी अम्मा मां कहकर पुकारते हैं, मोहम्मद की बेटियों का भी कोई अदब होना चाहिए। यही बताते फिर रहे मिंबर पर, बाबा ये वो घर है, ये वो ज़ी-इज़्ज़त खानदान है कि जिसके एक शहजादे ने आने वाली मखलूक को ऐसा अदब सिखाया। गाज़ी अब्बास अलमदार की पूरी जिंदगी 32 या 34 साल आकाज़ादी के लिए घूमती है। जब भी पुकारा आकाज़ादी, जब भी पुकारा आकाज़ादी, अब्बास कुल्लुना मोहम्मद का हामिल होकर आने वाली नस्लों को बता रहे कि मैं घर वाला होकर अदब करता हूं तो दर वालों को कैसा अदब करना चाहिए। अगर रसूल मासूम है, शहजादी इस्मत का टुकड़ा, नहीं समझा पाया। ये इमाम बारगाह है, ये इमाम बारगाह का पिलर है। इस पिलर को इमाम बारगाह से हम जुदा नहीं कर सकते। ये पिलर है तो इमाम बारगाह की सपोर्ट के लिए खड़ा है, यानी ये पिलर भी इमाम बारगाह है। ये हमें तो कहेंगे नहीं ये अलग पिलर है, नहीं ये भी इमाम बारगाह है, क्योंकि इस पिलर उस पिलर उस पिलर, इस दीवार उस दीवार और इस छत से मिलकर इमाम बारगाह बना है। अच्छा, आपको ये भी पता है, बात मैं यही रोके काज कर तो जो इमाम बारगाह का क्या मतलब है? जमाने के इमाम की बारगाह को इमाम बारगाह कहते हैं। सही बात वाले मैंने सुना था माशाल्लाह 72,000 यहाँ पे तादाद है। मवालिया ने हैदर करार की, मैंने कहा चलो देखते हैं आज कितना मजमा इकट्ठा होता है। ठंड में बंदों को घरों से निकलने नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जितने बैठे हो इरफान के मोती झोलियों में डाल के ले जाओ। इमाम की, जमाने के इमाम की बारगाह को इमाम बारगाह कहते हैं। नहीं समझा पाया? नहीं आज कर पाया। इसको खोलते हैं, इस पे थोड़ी सी बात कर जाता हूं ताकि ज़हन में ये बात मौजूद रहे। जितना एहतराम, मैं फिर इसको यहाँ रोक एक और बात पेश करने लगा हूं। मस्जिद अल्लाह का घर क्यों कहलाता है? एक ही भट्ठे से निकलने वाली ईंट अगर हमारे घर का हिस्सा बने तो वो हमारे घर का हिस्सा बन जाती है, हमारा घर कहलाती है। वही ईंट मस्जिद में लग जाए तो अल्लाह का घर, वही ईंट इमाम बारगाह में लग जाए, इमाम की बारगाह। इसका मतलब घर में जाने वाला पाँव, वो जूता इस काबिल है कि जो बाथरूम भी जाए वो घर में भी जाए। मगर मस्जिद और इमाम बारगाह का एहतराम इतना है, वो जूता जो बाथरूम में जाए ना वो मस्जिद में आए ना इमाम बारगाह में आए। नहीं, ये हमारे जूते बाथरूम में जाते हैं ना, जाते हैं ना बाबा। एहतराम होना चाहिए इमाम बारगाह का, क्योंकि इमाम की बारगाह है। जूते वो कोने में उतरने चाहिए, पता चले दुनिया को ये अदब वाली कौम है, इनको पता है ये इमाम के पास जाते हैं जूते उतार के आते हैं। बात एक थी ज़िम्मन, मैंने कहा ये भी अदब का एक पहलू है, शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। इमाम बारगाह का एहतराम इतना ज्यादा है कि जहां आप लोग बैठे हो इसके बारे में रिवायात में लिखा है, अभी सफ़े
عزائے حسین بشتی نہیں، اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں جاؤ ڈیوٹی کرو، اپنے پروں سے صفائی کرو۔ مسجد محلے کی مسجد کیوں نہ ہو، یا علاقے کی جامع مسجد کیوں نہ ہو، شہر کی سب سے بڑی مسجد کیوں نہ ہو، کہیں نہیں لکھا کہ مسجد میں کسی نمازی کے جانے سے پہلے اللہ کسی فرشتے کو حکم دے جا پروں سے صفائی کرے، نہیں، امام بارگاہ میں حکم ہے فرشتوں جاؤ پروں سے صفائی کرو۔ آواز آتی ہے پروردگار کوئی خاص بات ہے؟ جواب دیتا ہے ہاں جاؤ صفائی کرو، میرے 14 نے فیصلہ ہے۔ درود پہ ایک بات آ گئی، سیوان والے جاگ رہے ہو ماشاءاللہ، درود پہ ایک بات آ گئی آپ کی جھولیوں میں ڈالتا جاؤں۔ ترجمہ کبھی پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل پر، ترجمہ کبھی پڑھے؟ اے اللہ، وہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، وہ کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تم پڑھ نہیں اذکر پہ اللہم، اے اللہ تو ہماری طرف سے محمد اور اس کی آل میں درود بھیج، ہم وہ کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تم بھیج۔ پتہ چلا یہ اتنا عظیم عظمت خاندان ہے جن پہ ہم بشر ڈائریکٹ درود بھی نہیں بھیج سکتے۔ بلو صاحب جملہ رہ گیا، بندے گھبرا گئے، بندے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں سید کیا بتانے لگ گئے۔ میں تھوڑی باتیں کھول کے اس عظمت خاندان کے مقام و عرفان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہم جس گھر پہ ڈائریکٹ درود نہیں بھیج سکتے، ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ کو بھیج، اس کا مطلب وہ گھر عام گھر نہیں، کائنات کا شاہی خاندان۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ جنہیں اللہ نے اس خاندان کی محبت سے نوازا، پوری دنیا میں خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کو محبت آل محمد نصیب ہوئی۔ اب جب محبت آل محمد نصیب ہوئی، اس محبت کا اثر لوگوں پہ مختلف رہا۔ مثلا محبت اثر کر جائے بندہ سلمان بن جاتا ہے، نہیں میں کو مشکل بات کر رہے ہیں، آپ پریشان ہو گئے، آپ گھبرا گئے، کیا کمال ہے سلمان کا، وہ بھی سنتے جاؤ تاکہ بات پورے طریقے سے پہنچ جائے۔ کیا کمال ہے سلمان کی جب ملاقات ہوئی مولا سے، کئی دفعہ فرمایا سلمان ہم سے کچھ مانگ، علا کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں، ہم جب چاہیں جہاں چاہیں جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں، کچھ مانگ۔ سلمان ہر دفعہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہی کہتے ہیں جن کو آپ جیسے مل جائے آپ کے ہوتے ہوئے بھلا اور کیا چیز ہے جو مانگو۔ محبت کا اثر ہے، محبت کا اثر ہو جائے نتیجہ مختلف ہوتا ہے، محبت کا اثر ہو جائے بندہ سلمان محمدی بن جاتا ہے، محبت کا اثر ہو جائے یہ زبان منا اہل بیت بنا دیتا ہے۔ 4-5 بندوں نے سر پہ ہلایا، بھائی نصرت عباس پہلی آپ کے سائیوال والوں سے ملاقات ہے، مجھے پتہ سردی بڑا اثر کر رہی ہے، لیکن ہم نے آپ سے پڑھنے کے بعد جلہ والا پڑھنے بازی پڑھ کے پھر اپنے لاہور جانا ہے، مولا کی خاطر ہم آئے ہیں یہ سوچ کے کہ یار تبلیغی جماعت والے اللہ کا پیغام چوک چوک گلی گلی دے سکتے ہیں، ہم مولا کا نہیں دے سکتے۔ اب آپ کی مرضی قدردانی کر لو یا اس کو بے غوری کی نظر کر دو۔ سلمان کو منا اہل البیت خطاب سلمان کے مانگنے پہ نہیں ملا، کریم نے خود عطا کیا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا موالیہ نے حیدر کرار اعزاز ہے جس کا احاطہ کرنا میرا خیال ہے بس کی بات ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا سلمانو منا، سلمانو میں، سلمان ہم سے ہے، سلمان ہم سے ہے۔ اگر ہے کوئی ظرف ایک جملہ دیتا جاؤں اور سرکار سے پوچھتے سرکار اگر آپ نے سلمان کو منا بنایا اس کا مطلب کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جن کو آپ نے منا نہیں بنایا؟ سرکار فرماتے میری حدیث تم نے نہیں پڑھی؟ سرکار کیا؟ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔
نہیں بھائی جی، پیٹرول پمپ والے نے اپنے پمپ پہ لکھوا دیا من غش فلیس منہ، دودھ والے نے اپنی دکان پہ لکھوا دیا من غش فلیس منہ، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے محمد نے 1400 سال پہلے گوارے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار سے پوچھے سرکار آپ نے کس کے لیے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں؟ سرکار نے فرمایا جس نے سلمان کی طرح ملاوٹ نہیں کی وہ ہم میں سے ہے۔ جس کی محبت میں خلوص شامل تھا، جو محبت بے لوث تھی، نہیں بے لوث محبت نہیں، سمجھانا پڑے گا۔ ہم جتنے والد موجود ہیں یہاں پہ، ذرا اپنے آپ کو سامنے رکھ کے ایک سوال کا جواب ہم سب مل کے دیتے ہیں، کیا ہم اپنی اولاد کے لیے گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں کما کے ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی والد مجھ سمیت یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرے بچہ بڑا ہو کر میرے ساتھ کوئی رویہ رکھے گا، نہیں۔ کوئی والد کسی کو کہو نا تیرا بچہ بڑا ہو کر تو جتنا کرتا ہے تیرے ساتھ کوئی رویہ رکھے گا، وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں بڑا ہوتا ہے کیا کرتا ہے، کوئی جب پوچھا جائے جب پتہ ہی نہیں تیرے ساتھ کیا کرتا ہے تو پھر اتنا کیوں کرتا ہے، کہتے ہیں محبت ہے۔ نہیں صحیح بات والا بولو گے نہیں، میں نے نہیں پڑھنا، میں چھوڑ کے چلا گیا۔ کیا کہا؟ محبت ہے۔ کہا محبت میں صلہ نہیں مانگنا، یہ دے گا کیا؟ کہا نہیں، محبت کہتی ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، صلہ نہ مانگنا۔ بس یہی کمال ہے جناب سلمان کا، انہوں نے بھی محبت کی کمال مثال قائم کی۔ دہلیز سیدہ پہ جھاڑو دینے لگے، علی کے ساتھ ساتھ رہنے لگے، پوچھا سلمان کچھ مانگ؟ کہا مولا میری محبت کھوٹی تھوڑی ہے کہ میں محبت تیرے مقابلے میں بیچ دوں۔ مولا میری محبت میں ملاوٹ نہیں، سلمان کوئی چیز نہیں چاہیے؟ کہا نہیں مولا، دہلیز کی ڈیوٹی کوئی چھوٹی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی عام ڈیوٹی نہیں۔ مجھ جیسے کو نصیب ہوئی میں اس دہلیز پہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی دیتا ہوں جا محمد انما یرید اللہ کہہ کر اجازت مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ مہربانی کا۔ محبت وہ محبت نہیں جو کیش ہو جائے، جو کیش ہو جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ بس سلمان نے ہمیں سکھایا محبت کا اثر کتنا ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا سفر کرتے چلو، آگے میسن کھڑا نظر آ گیا، میں سمجھتا مار تو بھی تو بڑی محبت کرتا تھا نا علی سے؟ کہا بہت زیادہ۔ کہا میں سمجھتا یہ علی نے تجھے فرمایا تھا نا کہ میری محبت میں یہ درخت تیری پھانسی؟ کہنے لگا ہاں فرمایا تھا یا علی۔ میں سمجھتا تو نے علی کو یہ کیوں نہیں کہا یا علی میں مرنا نہیں چاہتا؟ صحیح والے میری باتیں سر کے اوپر سے تو نہیں گزرتی بابا، تھوڑا تھوڑا ساتھ دو نا میرا، مجھے پتہ چلے۔ کہا میں نے کہا، ہم نے کہا، ہماری روحوں نے کہا، میں سمجھتا مار تو نے علی سے یہ کیوں نہیں کہا؟ جب مولا نے فرمایا میری محبت یہ درخت تیری پھانسی، تو نے علی سے یہ کیوں نہیں کہا مولا میں مرنا نہیں چاہتا؟ کہہ دیتا یا علی میں منت مانتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں سب کہتے ہیں میں اپنی محبت بیچنا تھوڑی آیا تھا۔ کہا کہ وہ اولِ الامر نے جو فرما دیا وہ حق، میں اس مولا سے پیار کرتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا مولا ہے، آگے بھی میرا مولا ہے۔ جناب ابوذر کا کردار، جناب کمبر کا کردار ہمارے لیے مثال ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں اگر کوئی عالم دین یہاں بیٹھا میری اس بات کی گواہی دے گا، ممبروں میں عام طور پہ میری قوم کو کہا جاتا ہے مانگو دعا اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بشر کی جرأت ہی نہیں محمد و آل محمد کے نقشے قدم پہ چلنے۔ سید صلی اللہ بخاری لاہور سے آکے ساہیوال سرگودا کے غیور مومنین میں یہ پیغام دے کے چلا جائے گا۔ کوشش کرنا، اس پہ غور کرنا، آج کے بعد کوشش کرنا، تو کہہ بھی صحیح یہ دعا نہ مانگنا تیرے میرے بس کی بات نہیں، دعا مانگنا اللہ ہمیں سلمان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اور کے نقشے اس پہ بھی چل جائے تو بڑی بات ہے۔
کیا جرت ہے ہماری کہ نعوذ باللہ کوئی دوسرا علی بن سکے؟ ہے ہمت کسی کی کوئی حسین بن سکے؟ نہیں، ان کے نقش قدم پہ نہیں، ان کے نوکروں کے نقش قدم پہ ہے۔ اور شکریہ ادا کریں ان کے نوکروں کا، کیا مزاج ہے، کیا معیار ہے، کیا کمال ہے۔ انہوں نے ہر چیز لے سکتے تھے، نہیں دی سوائے مولا کے۔ سب کا مشترکہ جملہ ہے مولا سے مولا مانگو۔ نہیں، اللہ سے مانگو۔ اچھا دیکھیں، ہم لوگ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے اور کچھ نہ مانگیں، رزق نہ مانگیں، اولادیں نہ مانگیں۔ نہیں بھائی، طریقہ سمجھو۔ ان عاشقوں نے جو ہمیں سکھایا، ان کا بڑا احسان ہے، شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں ان عاشقوں کا۔ اگر بیٹا نہیں نا، ضرور مانگو اللہ سے، یہ کہہ کر نہیں پروردگار مجھے بیٹا عطا کر میں باپ بن جاؤں، نہیں، پروردگار مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی عطا۔ سہوار جاگ جائے اللہ کرے میں پروردگار میرے رزق میں کمی ہے، میرے پاس نہیں ہے لنگر رزق، پروردگار مجھے وہ رزق عطا کر جو میں مشن حسین میں خرچ کروں۔ امیر بننے کے لیے نہیں میری کوٹھی ہو، یا جیسے آج کے بندوں کے پاس کوئی کوٹھی آ جائے تو کار آ جائے تو اوپر لکھوا دیتے ہیں اسٹکر یا ایک تختی، ھذا من فضل ربی۔ سمجھ ہی نہیں آئی اللہ کا فضل کون ہوتا ہے۔ پوچھا گیا تھا سلمان اللہ کا فضل کسے کہتے ہیں؟ علی کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ پوچھا گیا تھا کربلا والوں سے، کربلا والوں اللہ کا فضل کسے کہتے ہیں؟ حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ آپس کی بات ہے، پھر آج ہمارے لیے اللہ کا فضل کون ہے؟ نہیں سمجھ آیا، نہیں آج تک ہم اس بات کو اتار سکے ریت امام کے دلوں پہ، ذہنوں پہ۔ خدا کی قسم اس وقت روئے زمین پہ اللہ کے فضل کو مہدی کہتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا شفیق ہے امام، ہمیں اس کی کریمیت اور شفیقیت کا احساس تک نہیں، اتنا بڑا کریم ہے۔ آج ہمیں کوئی دشمن سے ڈر ہو، گارڈ رکھتے ہیں جو ہمارا خیال کرے، جو ہمارے ساتھ ساتھ گلے لے کے چلے، لیکن کتنا بڑا کریم ہے۔ ہم صرف نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ مولا شیطان کے شر سے بچا، زمانے کے جور سے بچا، زمانے کے فتنے سے بچا۔ کتنا بڑا کریم ہے۔ ہم نماز پڑھ کے اس کو کہتے ہیں بچا، وہ کریمی کر کے بچا دیتا ہے۔ نہ گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، نہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ صحیح بات ہے، میرا مزاج نہیں بنا۔ اجل فرجہ نہیں بولنا، سید کی ساری باتیں بول رہے ہیں، یہ نہیں بولنا۔ اجل فرجہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اجل فرجہ، اسی کو تو نمک حلال ریت کہتے ہیں جو اپنے مولا کی جدائی کو محسوس کرتے ہوئے مولا کو اللہ سے بلوائے۔ اب جدائی نہ محسوس ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، یہ جدائی محسوس ہو تو پھر معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھنا، کوئی عالم حدیث بیٹھا ادھر اس بات کی گواہی دے گا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جہالت کی موت نہیں، جاہلیت کی موت، جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ پوچھا گیا تھا کہ معصوم سے مولا وقت کے امام کی معرفت کے بغیر جاہلیت کی موت سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کفر کی موت، شرک کی موت، نفاق کی موت۔ یہ درس ہمیں کربلا نے بھی سکھایا ہے۔ کتنے موجود تھے 9 لاکھ میں جن کو وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی، اور کیا خوش نصیب تھے وہ 72 جن کو وقت کے امام کی معرفت تھی، جن کو نہیں تھی وہ لعنت اللہ، جن کو تھی وہ انصار اللہ۔
हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। इस वक्त रूए ज़मीन पे अल्लाह का फज़ल कम है। हमारी अल्लाह के फज़ल पर कितनी तवज्जो है। बात ज़ाहिर नहीं होगी जब तक मैं इसकी दलील की बात नहीं करूँगा। हम सबका ईमान है मंजर भाई, हम सबका ईमान है नुसरत भाई के जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं बाकी नामों से वाकिफ नहीं, बाकी नाम भी लेता मिंबर पे मुंह में नाराज हो जाते हैं, सैयद ने 2 के नाम लिए बाकी के नाम नहीं लिए, मजबूरी है। तवज्जो कीजिएगा, जुमला बड़ा कीमती देने लगा हूँ, ज़ाहिर ना हो। हम नमाज में सलाम करते हुए यकीन के साथ सलाम कर रहे होते हैं, हमारा इमाम सलाम सुन रहा है ना? अच्छा अंदाज देखा है कहाँ से सलाम शुरू करते हैं? अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़ते हैं ना? पढ़ते पढ़ते करबला अंदाज में घूम के फिर काबे की तरफ आते हैं। पता नहीं कौन है, कैसा है अल्लाह का फजल जिसका सलाम पढ़ने के लिए हमें झुकना पड़ जाता। मैं एक बात और भी कर जाऊंगा, थोड़ी सी बात उम्मीद है आप तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। एक बात और भी, कितना झुक जाते हैं झुक जाते हैं। कोई नमाज पढ़ा रहा हो या पढ़ रहा हो, कहीं भी हो झुक जाते। यकीन है इमाम सुन रहे हैं। बस अल्लाह का फजल वो पहचान लेता है जो सिर्फ नमाज में इमाम को अपने सामने नहीं, बाजार में भी साथ साथ समझता है, अकेला हो भी साथ साथ समझता है। मैं बाजार फिर रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा, ना मेरे रिश्तेदार है ना मेरे दोस्त है, मैं निगाहें गंदी करूँ नहीं, उसको पता है उसका इमाम देख रहा है, उसके इमाम की उस पर निगाह है। यही जुम्मे की सलवात में सरकार को सलाम करके कहते हैं अस्सलामु अलैका वा इन्नल्लाह फी अर्ज़िही, जमीन पर अल्लाह की आंख, आंख पर हमारा सलाम है, हम पे हमारा वक्त बादशाह की निगाह है। तवज्जो कीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में एक जुमला, कौन है अल्लाह का फजल? तवज्जो कीजिएगा, आपने साहिवान में कहा मौला अल अमान, अल अमान, अल अमान का मतलब है बचाइए, पनाह दीजिए, बचा लीजिए जमाने के फितने से, जमाने के जोर से, शैतान के शर से बचा लीजिए। आपने साहिवान में खड़े होकर कहा, सरगोदा वालों ने सरगोदा मगरिब के बाद कहा, कराची वालों ने कराची में कहा, लाहौर वालों ने लाहौर में कहा, इस्लामाबाद वालों ने इस्लामाबाद में कहा, सिंध वालों ने सिंध में कहा, यूरोप वालों ने यूरोप में कहा, अमेरिका वालों ने अमेरिका में कहा, कनाडा वालों ने कनाडा में कहा, ऑस्ट्रेलिया वालों ने ऑस्ट्रेलिया में कहा। अरे उसे कहते हैं अल्लाह का फजल जो एक वक्त में पूरी कायनात का सलाम सुने। अल्लाहु अकबर। मैं बहुत बड़ा इरफान का जुमला आपकी जोड़ियों में डाल गया, कोशिश करना भुलाना ना। एक वक्त में हर जगह में, और कोई ये सवाल करे ये कैसे हो सकता है इमाम हर जगह मौजूद हो? अरे भाई शैतान पे यकीन है, वो एक वक्त में पूरी कायनात को बहका सकता है, रहमान का रहमान नुमाइंदा बचा नहीं सकता। और यही माजरा हो चुका है, तारीख में लिखा है अमीर कायनात शहंशाह मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने 40 बंदों से वादा किया था 40 घरों में खाना खाने के लिए। अगले दिन सारे मिलकर कहते अली मेरे घर, वो कहते नहीं अली मेरे घर, वो कहते नहीं नहीं अली मेरे घर, वो कहते कैसी बात कर अली तो मेरे घर। आगे मिल गया सलमान, सलमान तू बता, कहा क्या ये तेरी मेरी मेरी तेरी लगाई है? कहा अली मेरे घर थे। उसने कहा तुम्हें इस पे क्या शुबा है? अली क्या हर जगह नहीं जा सकता? सलमान तू बता अली कहाँ थे? कहा बेहतर है तू मुझसे ना पूछो अली कहाँ थे, तुम इतना ही मान जाओ कि अली हर जगह हो सकता है। क्यों? अल्लाह अगर शैतान को छूट दे सकता है वक्त मालूम तक, तो जिसके सदके छूट मिली हो वो कैसे ना होगा? है ये अल्लाह का फासिला। बस इतनी मैं गुजारिश कर गया। सैयदा कायनात मुअज़्ज़मा कौनैन मखदूम आलमीन के कान में सरकार अंबिया ने आखिरी वक्त 2 जुमले कहे। हमारी किताबों में लिखा है, सरकार ने फरमाया शहजादी मैं दुनिया से जा रहा, बेटी थी गिरिया करने लगी। फौरन सरकार ने फरमाया बेटी तू जन्नत की औरतों की सरदार है। शहजादी मुस्कुरा लेना, यह लिखा है हमारी किताब में।
جبکہ حقیقت تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ ساہیوال والے اگر سننا چاہیں تو بتاؤں، نہیں تو 2 جملے مصاحب اور اجازت لو ہے دل۔ شہزادی کو پہلے بابا نے فرمایا تھا بیٹی میں جا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ بیٹی باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکی، گریہ کرنے لگا۔ سردار عورتوں کی ہے، شہزادی کو پہلے پتا تھا۔ اصل میں بیٹی کے کان میں محمد نے کہا بیٹی میں جا رہا ہوں لیکن مہدی آئے گا۔ یہ ایک تسلی تھی جو بیٹی کو محمد دے رہے ہیں۔ قائم آل محمد کے آنے کا تذکرہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی پسند فرمایا۔ بس آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، لاہور والوں نے بھیجا ہے، حدیث کے ساتھ دعائیں پڑھتے رہتے ہو۔ ہماری مفاتی میں بہت اہم دعا ہے جسے دعائیں عہد کہتے ہیں۔ جو پڑھتے ہو 100 بسم اللہ، جو نہیں پڑھتے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کا یہی ہدیہ ہے کہ صرف پڑھنی ہے اور کوشش کرنا اردو میں ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ حدیث کے ساتھ دعائیں تمہیں خیر و برکت کے بھی پڑھتے ہو، مگر یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائیں عہد پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جائے گا یا چلی جائے گی، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بس اور 2 آنسو میلوں کا سفر کر کے آئی ہے محمد کی بیٹی۔ پوری روئے زمین پر موالیان حیدر کرار اس شہزادی کو پرسہ دیتے ہیں۔ آتی ہے ہر مجلس میں حسین کا پرسہ دینے، لیکن آج اپنا پرسہ دینے آئے۔ دردناک شہادت ہے شہزادی کی۔ بسم اللہ، اپنا پرسہ بسم اللہ کرو، اپنا پرسہ لینے شہزادی آئے، میلوں کا سفر کر دیا۔ آتی ہے ہر مدرس میں دعا مانگا کرو، اللہ اس بی بی کا اب جگہ جگہ سے پرسہ وصول کرنا بند ہو، اس کا منتقم آ جائے، اللہ کرے اس کا مہدی آ جائے۔ آگ کے شکستہ قبر پہ آگے دیکھے بابا کا عالیشان روضہ ہے، بیٹی کی قبر پہ چند پتھر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر کی رانی ظاہر لکھا ہے، اللہ اکبر کی رانی ظاہر بھی جنت البقیع۔ موبائل سے تصویر بنا رہے ہیں، بناتے بناتے اچانک ہاتھ رک گئے۔ ہاتھ رک کے کہتے ہیں بی بی، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بی بی ہمارے پاس ایران میں ہے مولا رضا، بی بی ہم اس کو سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا۔ بی بی میں معلوم کرتا ہوں میں آج کے بعد رضا مولا کو غریب الغربا نہیں کہوں گا، بی بی آج کے بعد میں کہوں گا آپ کی طرف اشارہ کر کے السلام علیکم یا غریب الغربا۔ چند پتھر رکھے، وصیت کر گئی شہزادی، ایسی وصیت کر گئی اللہ اکبر دل پڑتا ہے بیان کرتے ہوئے۔ وصیت کر گئی یا علی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ وصیت کر گئی شہزادی یا علی مجھے رات کے پچھلے پہر دفنانا۔ اس سے بڑی سخت وصیت کر گئی، پتہ نہیں کتنی ڈری ہوئی تھی محمد کی بیٹی، یا علی میری 40 قبریں بنانا، میری قبر کا نشان مٹا۔ اللہ بس ایک جملہ میں اور کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں تو نہیں، کافی سمجھیے گا۔ دفنایا نا یا علی، ایک وقت میں چند صحابہ 7 بندے لکھے تاریخ میں، یار میں سے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہو، جنازے میں بندے نہ ہو۔ یا علی نے جب دفنایا، یا علی نے سارے صحابہ کو فرمایا ساتھ کے ساتھ پیچھے چلے جاؤ، ساتھ پیچھے چلے جاؤ، سب پیچھے چلے جاؤ۔ یا علی نے اپنے آپ کو امامہ سائڈ پہ اتار کے رکھا، اپنے آپ کو قبر پہ شہزادی کے گرا دیا، اور ایک جملہ فرماتے ہیں شہزادی شہزادی
میری بابا سے شکایت نہ کرنا۔ شہزادی آپ کے بابا کہہ گئے تھے یا علی میری بیٹی آئے۔ شہزادی اللہ اکبر، شہزادی میں نے کوشش بڑی کی، میں نے مکان بھی باہر بنوا دیا جس میں جا کے یہ کوشش تھی کہ آپ وہاں جا کے گریا کریں، اس امت نے اس مکان کو بھی گرا دیا۔ ایک جھونپڑی جو میں نے بنوائی تھی شہزادی، اس امت نے دھوکہ آپ کو اتنے دیے۔ شہزادی بس ایک جملہ کہہ کے میں جا رہا ہوں، یا علی کہہ کے جا رہا ہوں شہزادی، جب مہدی آئے گا نا عدالت لگے گی، آپ ضرور آ کے مہدی سے کہنا بیٹا اس امت سے پوچھ صحیح میرا قصور کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم بقائم